سورۃ الجاثیہ یہ صورت بھی مکی ہے، یعنی مکہ المکرمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا مختلف مواقع پر جہاں جہاں جب ضرورت پڑی۔ تو اس صورت کے 3 بنیادی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں وہ ہیں، پہلے نمبر پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی قدرت کاملہ کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں جو اس کی وحدانیت پر، الوہیت پر دلالت کرتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف مثالیں بیان فرمائی ہیں جو آج ہم سب پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس میں بھی 4-5 نشانیوں کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کریں گے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر اور اس کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں کہ ان کو بنانے والا بھی اور چلانے والا بھی صرف ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی ذات ہے۔ اور دوسرے نمبر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل فرمائے ہیں وہ پہلی قوموں سے کچھ مختلف ہیں، جو پہلی قوموں پر بھی نازل کیے گئے تھے لیکن ان میں سے کچھ مختلف ہیں۔ ظاہریہ اس وقت حالات کچھ اور تھے، اب آپ کے وقت میں حالات کچھ اور تھے، تو کچھ احکامات اللہ تعالیٰ نے وہی پہلے جو تھے ان کو ہی برقرار رکھا، اور کچھ میں اللہ تعالیٰ نے پھر وقت کے لحاظ سے تبدیلیاں کر دیں جیسے جیسے حالات بنتے گئے۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے اس میں قیامت کے مناظر پیش کیے ہیں، اور جس لفظ پر، حرف پر اللہ تعالیٰ نے اس کا نام سورہ الجاثیہ رکھا ہے وہ آیت نمبر 28 میں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِیَةٍ، کہ آپ اس دن دیکھیں گے گروہوں کو کہ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے ہوں گے، یعنی جو مجرم ہوں گے، باغی ہوں گے، چور، ڈاکو، شرابی، زانی، بدکار، جس طرح کیٹاگری کے لوگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے مختلف گروپ، مختلف انت کے گروہ بنا دیں گے۔ تو جیسے مجرموں کو پکڑا کر بٹھایا ہوتا ہے نا، اسی طرح مجرم جو ہیں وہ گھبرا کر، یعنی ان میں سکت نہیں ہوگی کھڑے ہونے کی، تو وہ گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے انتظار میں کہ اب پتہ نہیں ہمارے خلاف یا ہمارے متعلق کیا فیصلہ ہوتا ہے، تو اس انتظار میں بیٹھے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہر گروہ کو اس کی کتاب کی طرف جو فرشتوں نے لکھی ہوگی اس کی طرف ان کو بلایا جائے گا کہ آؤ آج اپنا نامہ اعمال دیکھ لو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں قیامت کے مناظر جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے وہ حروف مقطعات جو ہم پہلے سورہ بقرہ کے شروع میں پڑھا تھا، الف لام میم، وہی اللہ تعالیٰ نے ادھر بھی بیان کیا ہے، ہا میم۔ تو یہ 7 صورتیں ہیں جن میں سے یہ 6ٹھی صورت ہے، اور ایک صورت انشاءاللہ آگے باقی آئے گی جو صورت ہا میم سے شروع ہوتی ہیں۔ تو اس کا معنی مفہوم اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب نازل کی گئی ہے، اتاری گئی ہے اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کتاب گھڑی ہوئی نہیں ہے، اختراع نہیں ہے، یہ کسی نے آپ خود نہیں بنائی ہوئی، یہ اللہ کی طرف سے منزل من اللہ ہے۔ کہ یعنی جو مکے والے کہتے تھے کہ معاذ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی آ کر شیطان بتا جاتا ہے تو یہ آگے ہمیں بتا دیتا ہے، یہ خود بنا لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کتاب اللہ کی طرف سے منزل من اللہ ہے، اور اس اللہ کی طرف سے ہے جو غالب ہے، یعنی اپنے ہر کام کرنے پر غالب ہے، اس کے فیصلے میں نہ کوئی دخل دے سکتا ہے، نہ اس کے فیصلے کو کوئی روک سکتا ہے، یہ اس کی طرف سے ہے۔ الحکیم، وہ حکمت والے کی طرف سے ہے، یعنی جس کے فیصلے احکام جو ہیں حکمت پر مبنی ہیں، ان میں کسی قسم کی جھول نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی نقص، کوئی عیب نہیں ہے۔ جو وہ فیصلہ کرتا ہے وہ حکمت پر کرتا ہے اور دانائی پہ کرتا ہے، تو اس لیے اس کے فیصلے محکم ہیں۔ تو اس ذات کی طرف سے یہ کتاب نازل کرتا ہے، یہ خود بنائی ہوئی نہیں، کسی کی طرف سے ہے۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، بے شک آسمانوں اور زمین میں البتہ نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے۔ تو فرمایا آسمان و زمین کو جو اللہ نے بنایا ہوا ہے، چاند، سورج، ستارے، بارش کا نزول، زمین پہ نباتات، انگوریاں، پہاڑ، نہریں، یہ سب نشانیاں ہیں، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ جو ایمان لانے والے ہیں، جن کا اللہ کی ذات پر ایمان ہے یا ایمان رکھتے ہیں یا ایمان لانا چاہتے ہیں، ان کو یہ چیزیں فائدہ دے سکتی ہیں۔ تو جنہوں نے ایمان لانا ہی نہیں، جن کو پتہ ہی نہیں اللہ ہے یا نہیں ہے، یا جو مانتے ہی نہیں، ان کے لیے نہیں ہے۔ تو جو اللہ کو اللہ مانتے ہیں یا ماننا چاہتے ہیں، پھر وہ ان پہ غور و فکر کریں تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ اس نظام کو کوئی بنانے والا بھی ہے تو چلانے والا بھی ہے۔ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ،
اور تمہاری اپنی پیدائش میں بھی اور جو کچھ اس نے پھیلایا ہوا ہے چوپاؤں سے جانداروں سے، آیات لقوم یوقنون، نشانیاں ہیں یقین رکھنے والی قوم کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری اپنی پیدائش میں بھی نشانیاں، یعنی جو ہمارے اللہ نے عذاب بنائے ہوئے ہیں، جوڑ باہر جو بیرونی ہمارا حصہ ہے، اس میں بھی اگر ہم غور کریں تو اللہ کی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ تو خاص کر جو اندرونی حصہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اندر ایسی مشینیں فٹ کی ہوئی ہیں جو ہماری غذا کو بھی ہضم کرتی ہیں، بول و براز کو بھی نکالتی ہیں، اور دیگر جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اندر بنائی ہوئی ہیں، اگر انسان اپنی پیدائش پہ ہی غور کر لے تو انسان میں اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ کی وحدانیت الوہیت کو انسان پہچان سکتا ہے کہ وہی اللہ کی بنائی ہوئی مشینیں ہیں۔ آنکھ ہے، ذرا کو خراب ہو جائے، درد ہونے لگ جائے تو کتنی تکلیف محسوس ہوتی ہے، کان سننے نہ لگیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، دانت ہے، کوئی بھی ایک چیز ہے چھوٹی سے چھوٹی بھی اللہ کی نعمت ہے، تو ذرا کو اس کو جو بگڑے، ذرا کو خراب ہو تو انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ تو اگر انسان اتنا ہی ہے کہ اس کو پتہ ہے نہیں اللہ نے کچھ نہیں بنایا، سب کچھ اپنے آپ بن گیا، تو پھر اس کو درست کر لے، پھر کیوں نہیں درست کر سکتا؟ پھر کیوں کہتا ہے اللہ اللہ کرتا ہے یا دعائیں کراتا ہے یا دعائیں کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو جانور پھیلائے ہیں، یعنی جانور جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، ان میں بھی یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو نشانیاں کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور جانداروں کو سب کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، یعنی اصل ہماری تخلیق جو ہے مٹی ہے، اور مٹی سے ہی ہماری خوراک ہے۔ تو مٹی سے خوراک کیا ہے کہ اسی سے اللہ تعالیٰ نباتات، پھل وغیرہ، انگوریاں وغیرہ پیدا کرتے ہیں، یہ ہم کھاتے ہیں۔ تو ان میں کوئی چیز جاندار نہیں ہے، یعنی اس میں زندگی کی ایک رمق بھی موجود نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب ہمارے جسموں کے اندر جاتی ہے یہ خوراک، پھر اللہ تعالیٰ اس سے ہماری نشو و نما پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح جاندار بھی کھاتے ہیں، چارہ کھاتے ہیں، تو چارے میں زندگی تو نہیں ہے، وہ تو مردہ ہے، تو لیکن جب اس کے اندر پیٹ میں جاتا ہے تو اندر کی مشینیں جو اس کو بناتی ہیں، پھر اس سے دودھ بنتا ہے، اس کا گوشت بنتا ہے، اس کی ہڈیاں بنتی ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب یقین رکھنے والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں۔ واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے بدلنے میں یا آنے جانے میں، وما انزل اللہ من السماء، اور جو اللہ تعالیٰ اتارتے ہیں آسمان سے، من رزق، رزق، فاحیا بہ الارض بعد موتها، پھر اللہ تعالیٰ زندہ کرتے ہیں اس کے ساتھ زمین کو اس کے بنجر ہونے کے بعد، وتصریف الرياح، اور ہواؤں کا پھرنا یا چلنا، آیات لقوم یعقلون، نشانیاں ہیں عقل رکھنے والی قوم کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دن اور رات کا بدلنا، یعنی راتوں کا چھوٹا ہو جانا، راتوں کا بڑا ہو جانا، دن کا چھوٹا ہو جانا، دن کا بڑا ہو جانا، پھر رات اور دن کا بدلنا، یعنی سورج آتا ہے تو یکدم نہیں آ جاتا، وہ بتدریج آہستہ آہستہ نکلتا ہے اور آہستہ آہستہ پھر چھپ جاتا ہے۔ اسی طرح رات ہے جو ایک دفعہ ہی یکدم نہیں اندھیرا چھا جاتا کہ گٹھا ٹوپ ہو جائے، نہیں، رات آہستہ آہستہ اندھیرا چھانا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح موسم کا گرم سرد ہونا، یہ سب رات اور دن کے بدلنے میں ہی آتا ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ جو آسمانوں سے اتارتے ہیں رزق، یعنی رزق اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے اتارا ہے، اور آگے آئے گا 26ویں پارے میں سورہ ذاریات میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، کہ تمہارا رزق آسمانوں میں ہے، یعنی رزق اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، لیکن تلاش دنیا میں کرنا ہے۔ تو اتارا اللہ نے آسمانوں سے ہے، لیکن کسی کا کم ہے، کسی کا زیادہ ہے، حالانکہ آیا ایک ہی جگہ سے ہے، لیکن کسی کو زیادہ ملتا ہے، کسی کو کم ملتا ہے، تو یہ اس کی قدرت ہے۔ اور فرمایا پھر اللہ تعالیٰ اس آسمان سے جو پانی اتارتے ہیں اس کے ساتھ بنجر زمین کو آباد کر دیتے ہیں، مردہ ہوئی زمین کو، بارش پانی آتا ہے تو نباتات اگتی ہیں۔ اب پانی آسمان سے آیا تو پانی تو ایک ہی ہے، زمین بھی ایک ہے، لیکن اس میں نباتات مختلف ہیں، یعنی مثلا ایک ہی باغ ہے تو ایک ہی باغ امرود کا ہے، تو اسی میں امرود جو ہیں وہ پکے بھی لگ جاتے ہیں، میٹھے بھی لگ جاتے ہیں اور پھیکے بھی لگتے ہیں، اس میں کچے بھی رہ جاتے ہیں، پک بھی جاتے ہیں، لیکن ہے زمین ایک ہی ہے، درخت بھی ایک ہے، پانی بھی ایک ہے، لیکن قدرت کے مناظر مختلف ہیں۔ اور اسی طرح ہواؤں کا چلنا، بری ہوائیں بھی ہیں، باہری ہوائیں بھی ہیں، یعنی سمندروں میں بھی ہوائیں چلتی ہیں، باہر بھی ہوائیں چلتی ہیں، اور ہوائیں بادلوں کو بھی اٹھاتی ہیں، اور ہوائیں گرم بھی ہوتی ہیں، سرد بھی ہوتی ہیں،
کچھ فائدہ مند ہوتی ہیں، کچھ نقصان دہ ہوتی ہیں کہ چیزوں کو جلا کے رکھ دیتی ہیں، کچھ انسان کو ہوائیں جو ہے سکون اطمینان دلاتی ہیں۔ ہے ہوا ایک ہی ہے لیکن اس کی کیٹاگری مختلف ہیں، یعنی بادلوں کو بھی اٹھاتی ہیں، بارش بھی برساتی ہیں، اور دریاؤں میں بھی چلتی ہیں، باہر بھی چلتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب عقل رکھنے والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں کہ اگر عقل ہو تو ایک ہی قدرت اللہ کی طاقت کی نشانی پہ انسان غور کر لے تو اللہ کو پہچان سکتا ہے کہ اللہ ہے اور اللہ ہی نظام کو چلا رہا ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ہم ان کو پڑھتے ہیں آپ پر حق اور سچ کے ساتھ۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، پس کون سی بات ہے اللہ کی بات کے بعد جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم حق سچ کے ساتھ یہ آیتیں آپ پر پڑھ رہے ہیں، اور اللہ کی آیتوں کے بعد پھر کون سی بات ہے، کس چیز پہ پھر اللہ کی آیتوں کے بعد یہ ایمان لائیں گے؟ آپ اتنی آیتوں پہ، اتنی نشانیوں پہ غور و فکر نہیں کر رہے تو پھر اس کے بعد کیا ہے، کس پہ غور و فکر کریں گے کہ یہ ایمان لائیں گے؟ اگر ایمان لانا ہے تو ان چیزوں پر دیکھیں، ان پہ غور و فکر کریں تو ایمان لائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔